کسی اور غم میں اتنی خلشیں نہا نہیں ہے، کسی اور غم میں اتنی خلشیں نہا نہیں ہے، غم دل میرے رفیقو غم رائگاں نہیں ہے۔ کسی اور غم میں اتنی خلشیں نہا نہیں ہے، غم دل میرے رفیقو غم رائگاں نہیں ہے۔ کوئی ہم نفس نہیں ہے، کوئی رازداں نہیں ہے، کوئی ہم نفس نہیں ہے، کوئی رازداں نہیں ہے، فقط ایک دل تھا اب تک سو وہ مہرباں نہیں ہے۔ کسی آنکھ کو صدا دو، کسی زلف کو پکارو، کسی آنکھ کو صدا دو، کسی زلف کو پکارو، بڑی دھوپ پڑ رہی ہے کوئی سائباں نہیں ہے۔ میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے۔ انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ کسی اور غم میں اتنی خلشیں نہا نہیں ہے، غم دل میرے رفیقو غم رائگاں نہیں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتے وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے کہ یہ کیسے مزاج ہیں آپ تمام احباب کے۔ امید ہے کہ بفضل الہی آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ تمام احباب کو اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین الہی آمین۔ جملہ مریضوں کو شفائے کاملہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ شاعری سچ بولتی ہے 10 اکتوبر سن 2020۔ آج یوم ولادت ہے جناب مصطفیٰ زیدی صاحب کا اور 12 اکتوبر کو ان کی برسی بھی ہے۔ مصطفیٰ زیدی صاحب کا خاندانی نام سید مصطفیٰ حسین زیدی، قلمی نام مصطفیٰ زیدی۔ 10 اکتوبر 1929 الہ آباد میں ولادت ہوئی اور 12 اکتوبر 1970 پاکستان میں رحلت فرمائی۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔
سامعین، مصطفیٰ زیدی نے فرمایا کہ انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب مصطفیٰ زیدی صاحب کا ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر آواز ہے ناہید اختر کی۔ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ تیز رفتاری جرم بھی، خطرناک بھی، اس سے اجتناب کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ آندھی چلی تو نقش کفے پا نہیں ملا، آندھی چلی تو نقش کفے پا نہیں ملا، دل جس سے مل گیا وہ دوبارہ نہیں ملا۔ ہم انجمن میں سب کی طرف دیکھتے رہے، ہم انجمن میں سب کی طرف دیکھتے رہے، اپنی طرح سے کوئی اکیلا نہیں ملا۔ آواز کو تو کون سمجھتا کہ دور دور، آواز کو تو کون سمجھتا کہ دور دور، خاموشیوں کا درد شناسا نہیں ملا۔ اور کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی، کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہیں ملا۔ آندھی چلی تو نقش کفے پا نہیں ملا، دل جس سے مل گیا وہ دوبارہ نہیں ملا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب مصطفیٰ زیدی صاحب 10 اکتوبر 1929 الہ آباد میں ولادت ہوئی، 12 اکتوبر 1970 رحلت فرمائی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ جناب مصطفیٰ زیدی صاحب کے مجموعہ جات میں شہر آذر، کوہ نداں، گریباں، روشنی، قبائے ساز اور کلیات مصطفیٰ زیدی کے علاوہ دیگر مجموعہ جات شامل ہیں۔ مصطفیٰ زیدی صاحب نے غزلیات کے ساتھ ساتھ نظمیں بھی بہت خوب کہیں۔ ان کی ایک نظم ہے آخری بار ملو، آخری بار ملو ایسے کہ جلتے ہوئے دل، آخری بار ملو ایسے کہ جلتے ہوئے دل، راکھ ہو جائیں کوئی اور تقاضا نہ کریں، چاکے وعدہ نہ سلے زخم تمنا نہ کھلے، سانس ہموار رہے شمع کی لو تک نہ ہلے، باتیں بس اتنی کہ لمحے انہیں آ کر گن جائیں، آنکھ اٹھائے کوئی امید تو آنکھیں چھن جائیں، اس ملاقات کا اس بار کوئی وہم نہیں جس سے ایک اور ملاقات کی صورت نکلے، اب نہ ہیجان و جنوں کا نہ حکایات کا وقت، اب نہ تجدید وفا کا نہ شکایات کا وقت، لٹ گئی شہر حوادث میں متاع الفاظ، اب جو کہنا ہے تو کیسے کوئی نوحہ کہیے، آج تک تم سے رگے جاں کے کئی رشتے تھے، کل سے جو ہوگا اسے کون سا رشتہ کہیے، پھر نہ بہکیں گے کبھی عارض و رخسار ملو، ماتمی ہیں دم رخصت در و دیوار ملو،
کہ نہ ہم ہوں گے نہ اقرار نہ انکار ملو، آخری بار ملو، آخری بار ملو۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب مصطفیٰ زیدی صاحب، اور یاد رفتگاں میں ایک اور بڑا نام جناب امیر مینائی صاحب۔ جناب امیر مینائی صاحب 21 فروری 1828 عیسوی میں ولادت ہوئی اور 13 اکتوبر سن 1900 میں رحلت فرمائی۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ فرما گئے کہ خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب امیر مینائی صاحب۔ فرما گئے کہ میں رو کے آہ کروں گا جہاں رہے نہ رہے، میں رو کے آہ کروں گا جہاں رہے نہ رہے، زمیں رہے نہ رہے آسماں رہے نہ رہے۔ ابھی مزار پر احباب فاتحہ پڑھ لیں، ابھی مزار پر احباب فاتحہ پڑھ لیں، پھر اس قدر بھی ہمارا نشاں رہے نہ رہے۔ امیر جمع ہیں احباب درد دل کہہ لے، امیر جمع ہیں احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ میں رو کے آہ کروں گا جہاں رہے نہ رہے، زمیں رہے نہ رہے آسماں رہے نہ رہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب امیر مینائی صاحب نے بہت سے ایسے اشعار کہیں سامعین کہ آج بھی وہ زندہ ہیں۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ وہ مزہ دیا تڑپنے کہ یہ آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپنے کہ یہ آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب امیر مینائی صاحب۔ امیر مینائی صاحب کا ایک اور کلام ترنم سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے سے قبل تحت اللفظ سماعت فرمائیے۔ امیر مینائی فرما گئے کہ اس کی حسرت ہے جسے دل سے مٹا بھی نہ سکوں، اس کی حسرت ہے جسے دل سے مٹا بھی نہ سکوں، ڈھونڈنے اس کو چلا ہوں جسے پا بھی نہ سکوں۔ اس کی حسرت ہے جسے دل سے مٹا بھی نہ سکوں، ڈھونڈنے اس کو چلا ہوں جسے پا بھی نہ سکوں۔ ڈال کے خاک میرے خون پر قاتل نے کہا، ڈال کے خاک میرے خون پر قاتل نے کہا، کچھ یہ مہندی نہیں میری کہ چھپا بھی نہ سکوں۔ اور بے وفا لکھتے ہیں وہ اپنے قلم سے مجھ کو، بے وفا لکھتے ہیں وہ اپنے قلم سے مجھ کو، یہ وہ قسمت کا لکھا ہے جو مٹا بھی نہ سکوں۔ اے امیر اپنی غزل ہے کوئی آیت تو نہیں، اے امیر اپنی غزل ہے کوئی آیت تو نہیں کہ بڑھا بھی نہ سکوں اور گھٹا بھی نہ سکوں۔
اس کی حسرت ہے جسے دل سے مٹا بھی نہ سکوں، ڈھونڈنے اس کو چلا ہوں جسے پا بھی نہ سکوں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب امیر مینائی صاحب، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ 13 اکتوبر کو امیر مینائی صاحب کی برسی ہے۔ آئیے امیر مینائی صاحب کا یہی کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اس کی حسرت ہے جسے دل سے مٹا بھی نہ سکوں، اس کی حسرت ہے جسے دل سے مٹا بھی نہ سکوں، ڈھونڈنے اس کو چلا ہوں جسے پا بھی نہ سکوں، اس کی حسرت ہے جسے دل سے مٹا بھی نہ سکوں۔ ڈال کے خاک میرے خون پہ قاتل نے کہا، ڈال کے خاک میرے خون پہ قاتل نے کہا، کچھ یہ مہندی نہیں میری کہ چھپا بھی نہ سکوں، کچھ یہ مہندی نہیں میری کہ چھپا بھی نہ سکوں، ڈھونڈنے اس کو چلا ہوں جسے پا بھی نہ سکوں، اس کی حسرت ہے جسے دل سے مٹا بھی نہ سکوں۔ بے وفا لکھتے ہیں وہ اپنی قلم سے مجھ کو، بے وفا لکھتے ہیں وہ اپنی قلم سے مجھ کو، یہ وہ قسمت کا لکھا ہے جو مٹا بھی نہ سکوں، یہ وہ قسمت کا لکھا ہے جو مٹا بھی نہ سکوں، ڈھونڈنے اس کو چلا ہوں جسے پا بھی نہ سکوں، اس کی حسرت جسے دل سے مٹا بھی نہ سکوں، مٹا بھی نہ سکوں۔ ذرا سوچئے غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ انکل اب تو آپ ڈرائیونگ بہت اچھی کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے بیٹا؟ آپ مڑنے سے پہلے انڈیکیٹر کا استعمال جو کرتے ہیں۔ شاباش میرا بیٹا۔ ٹریفک کے نشانات بولتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔
چند یادیں، چند آنسو، چند شکوے اور عمر، چند یادیں، چند آنسو، چند شکوے اور عمر، عشق ہوتا تھا مگر اب یہ سلیقے بھی کہاں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین، یاد رفتگاں میں مصطفیٰ زیدی صاحب اور امیر مینائی صاحبان کے کلام اور ان کے تذکرے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ آج 10 اکتوبر ہے اور 10 اکتوبر کو ایک اور شاعر کا یوم ولادت، جناب احمد حمدانی صاحب، خاندانی نام سید احمد حمدانی، ولدیت سید محمد جمیل۔ 10 اکتوبر 1924 میرٹھ میں ولادت ہوئی۔ تصنیف شعری مجموعہ پیاسی زمین، اس کے علاوہ نثری کتب میں قصہ نئی شاعری کا سلسلہ، سوالوں کا، اقبال فکر و فن کے آئینے میں، نئے رنگ، نئے ڈھنگ اور دیگر تصانیف کے مصنف اور شاعر جناب احمد حمدانی صاحب۔ جناب احمد حمدانی صاحب نے فرمایا کہ یہ وفائیں ساری دھوکے، پھر یہ دھوکے بھی کہاں، چند دن کی بات ہے پھر لوگ ہم سے بھی کہاں۔ یہ وفائیں ساری دھوکے، پھر یہ دھوکے بھی کہاں، چند دن کی بات ہے پھر لوگ ہم سے بھی کہاں۔ پیڑ یہ سوکھے ہوئے، کچھ یہ زمین تپتی ہوئی، پیڑ یہ سوکھے ہوئے، کچھ یہ زمین تپتی ہوئی، چلتے چلتے آج ہم ٹھہرے تو ٹھہرے بھی کہاں۔ چند یادیں، چند آنسو، چند شکوے اور عمر، چند یادیں، چند آنسو، چند شکوے اور عمر، عشق ہوتا تھا مگر اب یہ سلیقے بھی کہاں۔ آج تو وہ دیر تک بیٹھے رہے خاموش سے، آج تو وہ دیر تک بیٹھے رہے خاموش سے، رفتہ رفتہ بن کہے حالات پہنچے بھی کہاں۔ یہ وفائیں ساری دھوکے، پھر یہ دھوکے بھی کہاں، چند دن کی بات ہے پھر لوگ ہم سے بھی کہاں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب احمد حمدانی صاحب، یوم ولادت 10 اکتوبر 1924 میرٹھ۔ عہد حاضر کے ایک اور شاعر روز نامہ آغاز کے ادبی صفحے کے انچارج اور عہد حاضر کے شاعر جناب عارف نذیر صاحب، آج 10 اکتوبر کو آپ کا بھی یوم ولادت ہے۔ ماشاء اللہ۔
جی ہاں سامعین اکرام، ہر جمعرات کو روزنامہ آغاز میں ادبی صفحہ شائع ہوتا ہے، جس کے انچارج عارف نذیر صاحب ہیں اور ماشاءاللہ شاعر ہیں عہد حاضر کے۔ عارف نذیر صاحب نے فرمایا کہ سروں پر تاروں بھرا آسمان تھوڑی ہے، سروں پر تاروں بھرا آسمان تھوڑی ہے، برستے شعلوں کا ہم کو بھی دھیان تھوڑی ہے۔ سروں پر تاروں بھرا آسمان تھوڑی ہے، برستے شعلوں کا ہم کو بھی دھیان تھوڑی ہے، تمہاری چاہ میں بربادیاں ملی لیکن تمہاری چاہ میں بربادیاں ملی لیکن تمہاری یاد کا صدقہ لگان تھوڑی ہے۔ تمہارے منہ سے بھی نکلے ہے بات غیروں کی، تمہارے منہ سے بھی نکلے ہے بات غیروں کی، ہمارے منہ میں بھی اپنی زبان تھوڑی ہے۔ درو دیوار پر لکھ دوں تمہارا نام مگر، درو دیوار پر لکھ دوں تمہارا نام مگر، کرایہ دار ہوں اپنا مکان تھوڑی ہے۔ تمہارے جانے سے دل کو لگا تھا دھڑکا سا، تمہارے جانے سے دل کو لگا تھا دھڑکا سا، تمہارے آنے پر بھی اطمینان تھوڑی ہے۔ سروں پر تاروں بھرا آسمان تھوڑی ہے، برستے شعلوں کا ہم کو بھی دھیان تھوڑی ہے، تمہارے منہ سے بھی نکلے ہے بات غیروں کی، ہمارے منہ میں بھی اپنی زبان تھوڑی ہے۔ عارف نذیر صاحب نے اپنے کلام میں تحریر فرمایا کہ سماجی رابطوں کی بات کرنا، سماجی رابطوں کی بات کرنا تو پہلے دائروں کی بات کرنا، سماجی رابطوں کی بات کرنا تو پہلے دائروں کی بات کرنا، محبت وہم سے کچھ کم نہیں ہے، محبت وہم سے کچھ کم نہیں ہے، سو اب کیا وسوسوں کی بات کرنا۔ تمہیں منزل پر لے جائے گا ایک دن، تمہیں منزل پر لے جائے گا ایک دن، تمہارا راستوں کی بات کرنا، وہ سیدھی بات ہی سمجھے غنیمت، وہ سیدھی بات ہی سمجھے غنیمت، تو پھر کیا فلسفوں کی بات کرنا۔ زیادہ گفتگو اچھی نہیں ہے، زیادہ گفتگو اچھی نہیں ہے، سو بس خاموشیوں کی بات کرنا۔ کبھی نہ پوچھنا عارف کی منشا، کبھی نہ پوچھنا عارف کی منشا، بس اپنی خواہشوں کی بات کرنا۔ سماجی رابطوں کی بات کرنا تو پہلے دائروں کی بات کرنا۔
شاعری سچ بولتی ہے جناب عارف نذیر صاحب عہد حاضر کے شاعر، روزنامہ آغاز ادبی صفحے کے انچارج جناب عارف نذیر صاحب آج 10 اکتوبر یوم ولادت ہے، ماشاءاللہ۔ عہد حاضر کے ایک اور شاعر کا ذکر خیر، ان کا یوم ولادت کل ہے، یعنی 11 اکتوبر۔ شاعر ابن شاعر، ہماری مراد ہے جناب ڈاکٹر احمد صفی صاحب سے۔ احمد صفی صاحب ولدیت ابن صفی، یوم ولادت 11 اکتوبر 1961، کراچی، پاکستان۔ جناب ڈاکٹر احمد صفی صاحب نے فرمایا کہ ہم اہل خرد طالب جویائے ہنر تھے، ہم اہل خرد طالب جویائے ہنر تھے، ہم میں سے کوئی واقف انجام نہیں تھا، مارے گئے بے موت سرے شوق تماشا، مارے گئے بے موت سرے شوق تماشا، ہم لوگ جنہیں عشق سے کچھ کام نہیں تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ڈاکٹر احمد صفی صاحب۔ مزید فرمایا کہ یہی موسم چنا ہے جو نئی فصلوں کے بونے کو، یہی موسم چنا ہے جو نئی فصلوں کے بونے کو، نمو کا حوصلہ بھی پھر ہر ایک دانے میں رکھ دینا، سوالوں سے جو گھبراؤ تو پھر تصویر کو میری، سوالوں سے جو گھبراؤ تو پھر تصویر کو میری، ہٹا کر میز سے دل کے نہاں خانے میں رکھ دینا، جو چاہو ہر فسانے کو حقیقت کے قریب کر دو، جو چاہو ہر فسانے کو حقیقت کے قریب کر دو، میرے کردار کو لے کر ہر افسانے میں رکھ دینا، یہی موسم چنا ہے جو نئی فصلوں کے بونے کو، نمو کا حوصلہ بھی پھر ہر ایک دانے میں رکھ دینا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ڈاکٹر احمد صفی صاحب، یوم ولادت 11 اکتوبر 1961، کراچی، پاکستان۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال اپنی اور دوسروں کی جان کا نقصان، لہذا دوران ڈرائیونگ موبائل فون ہرگز استعمال نہ کریں، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ کبھی کبھی یوں بھی ہم نے اپنے جی کو بہلایا ہے، کبھی کبھی یوں بھی ہم نے اپنے جی کو بہلایا ہے، جن باتوں کو خود نہیں سمجھے اوروں کو سمجھایا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ندا فاضلی صاحب، خاندانی نام مقتدی حسن فاضلی، ولدیت مرتضی حسن، یوم ولادت 12 اکتوبر 1938، دہلی۔ تصانیف: لفظوں کا پل، مور ناچ،
دیواروں کے اندر، دیواروں کے باہر خاکوں پر مشتمل مجموعہ ملاقاتیں، اعزازات مہاراشٹر اردو اکادمی بمبئی اور ساہتیہ پریشد بھوپال سے انعامات ملے۔ 8 فروری ممبئی میں وفات پائی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آج کے پروگرام میں ندا فاضلی صاحب کا ذکر خیر ہے، ان کے یوم ولادت 12 اکتوبر کے حوالے سے غزلیں، نظمیں اور فلمی گیت اور نغمات کے شاعر جناب ندا فاضلی صاحب فرمایا کہ تنہا تنہا دکھ جھیلیں گے، محفل محفل گائیں گے، تنہا تنہا دکھ جھیلیں گے، محفل محفل گائیں گے، جب تک آنسو پاس رہیں گے تب تک گیت سنائیں گے، اچھی صورت والے سارے پتھر دل ہوں ممکن ہے، اچھی صورت والے سارے پتھر دل ہوں ممکن ہے، ہم تو اس دن رائے دیں گے جس دن دھوکہ کھائیں گے، بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو، بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو، 4 کتابیں پڑھ کر یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے، تنہا تنہا دکھ جھیلیں گے، محفل محفل گائیں گے، جب تک آنسو پاس رہیں گے تب تک گیت سنائیں گے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ندا فاضلی صاحب۔ ندا فاضلی صاحب نے فلموں کے لیے بھی بہت سے گیت اور نغمات لکھے، تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ ایک کلام اور ہے، غزل ہے۔ آئیے ندا فاضلی صاحب کی غزل سماعت فرمائیے۔ ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی۔ جناب ندا فاضلی صاحب کا کلام، پڑوسی کی آواز۔ ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، صبح سے شام تک بوجھ ڈھوتا ہوا، 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 اپنی ہی لاش کا، اپنی ہی لاش کا خود مزار آدمی، اپنی ہی لاش کا خود مزار آدمی، اپنی ہی لاش کا خود مزار آدمی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، روز جیتا ہوا روز مرتا ہوا، روز جیتا ہوا روز مرتا ہوا، روز جیتا ہوا روز مرتا ہوا، ہر نئے دن
انتظارات میں ہر نئے دن نیا، انتظارات میں ہر نئے دن نیا، انتظارات میں ہر طرف ہر جگہ بے شمارات میں، زندگی کا مقدر سفر در سفر، 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 آخری سانس تک، آخری سانس تک بے قرار آدمی، آخری سانس تک بے قرار آدمی، آخری سانس تک بے قرار آدمی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی۔ روڈ کراس کریں تو ہم لوگ کو کراس کرتے وقت سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھنا چاہیے، دیکھ کر سارا کام کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی چیز کا ہمیں نقصان نہ پہنچے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ بائک جب چلاتے ہیں تو ہیلمٹ پہننا چاہیے، گاڑی چلاتے ہوئے انڈیکیٹر استعمال کرنا چاہیے، سیٹ بیلٹ پہننا چاہیے، ہماری سیفٹی کے لیے ہی ہے۔ ڈرائیونگ جو ہے ہمیں موبائل فونز یوز نہیں کرنے ہیں، ہمیں پراپر اگر کوئی زیبرا کراس کر رہا ہے اس کا ہم نے پراپر دیکھنا ہے، جتنے ٹریفک رولز ہیں اگر ہم فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی دوسرے بھی ہماری تقلید کریں گے۔ پھر دنیا بھر میں ٹریفک حادثات کی وجہ سے قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ کراچی دنیا کا خوبصورت شہر ہے، شہری ٹریفک قوانین پر عمل کریں۔ کیئرفلی ڈرائیو کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ خوش آمدید سامعین اکرام، ندا فاضلی صاحب کا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ سامعین اکرام، اعجاز رحمانی صاحب کراچی پاکستان کے سینئر اور معروف استاد شاعر، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، جناب اعجاز رحمانی صاحب فرما گئے کہ ادب کسی ملک، کسی قوم، کسی زبان، کسی فن کا ہے، نہ کسی خطہ زمین کی میراث ہے۔ ادب کس کا ادب ہوتا ہے؟ ابھی تک کوئی دیوار ایسی نہیں بنی جو ادب کی راہ میں حائل ہو۔ اعجاز رحمانی صاحب نے فرمایا کہ میری نظر میں ایک تعریف یہ بھی ہے کہ ادب ہے کہ ادب سرحدیں توڑنے کا نام ہے۔ یہی افادیت کی دلیل ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، ادب کی ترسیل آسان ہو گئی ہے۔ آج ہم گھر بیٹھے عالمی ادب سے براہ راست محظوظ ہو رہے ہیں۔ ہماری سوچ کے دریچے مسلسل کھل رہے ہیں۔ دنیا بہت سمٹ گئی ہے۔ ادب ابتدا ہی سے ابھرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج بھی ادب کی انفرادیت سے انکار ممکن نہیں۔ ادب کل سے زیادہ آج سفر کر رہا ہے، کیونکہ آج کے جدید عہد میں دنیا سے رابطہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ عالمی ادب میں اردو ادب بھی شامل ہے۔ اردو ادب اپنی ایک خصوصی شناخت رکھتا ہے۔ شاعری کے حوالے سے آج بھی غالب، میر، امام بخش ناسخ، امیر مینائی، مومن خان مومن، ابراہیم ذوق، علامہ اقبال اور بہت سے شعراء کرام کے اشعار صدیاں گزرنے کے بعد بھی سفر کر رہے ہیں۔ عوام الناس آج بھی
اشعار کی دستک اپنے ذہنوں کے دریچوں پر محسوس کرتے ہیں اور شاعری کی لطافتوں سے آسودگی محسوس کرتے ہیں۔ شاعری کا یہ نہ رکنے والا سلسلہ آج بھی اپنی تمام تر رعنائیوں اور زمانوں سے جاری ہے اور جاری رہے گا۔ پاک و ہند کے لوگوں کے خمیر میں شاعری رچی بسی ہے۔ اردو کا چراغ بڑی آب و تاب سے روشنی اور اپنی روشنی سے دنیا کو مسخر کر رہا ہے۔ آج جدید عہد میں بھی اردو شاعری کا چرچا عام ہے۔ نئے لکھنے والے شاعری کے افق پر نظر آ رہے ہیں۔ ان کا مجموعہ کلام بھی اشاعت پذیر ہو کر اہل ادب سے خراج تحسین وصول کر رہا ہے۔ جناب اعجاز رحمانی صاحب نے ان خیالات کا اظہار جناب عبدالمجید محور صاحب کے مجموعہ کلام محور میں تحریر فرمایا ہے۔ مزید تحریر فرمایا کہ آج میں ایک ایسے شاعر کا تعارف کرا رہا ہوں جس نے برسوں کی کاوش اور محنت کے بعد نامساعد حالات کے باوجود اپنی ادبی کاوشوں کو ترک نہیں کیا۔ عبدالمجید محور ایک مدت سے شاعری کر رہے ہیں۔ 1970 سے یہ میرے شاگرد ہیں، یعنی اعجاز رحمانی صاحب کے شاگرد ہیں جناب عبدالمجید محور صاحب، جن کے بارے میں اعجاز رحمانی صاحب نے فرمایا کہ میں نے ان کے کلام کی نوک پلک سنواری۔ عبدالمجید محور کے علاوہ بھی میرے بہت سے شاگرد ہیں، مگر اولیت کا شرف عبدالمجید محور کو ہی حاصل ہے۔ عبدالمجید محور صاحب کا تعلق جبل پور سے ہے۔ شاعری کی ابتدا اسی شہر سے ہوئی۔ تقسیم کے بعد عبدالمجید محور صاحب کراچی پاکستان آ گئے اور آج بھی نیو کراچی میں مقیم ہے۔ آئیے سامعین، عبدالمجید محور صاحب ہمارے عہد کے شاعر، غالباً ان کا یوم ولادت 13 اکتوبر ہے۔ مجموعہ کلام محور سے ہمیں نوازا تھا، جبکہ عبدالمجید محور صاحب ہمارے پروگرام آئینہ ادب میں تشریف لائے تھے۔ 13 جون سن 2015 کو انہوں نے اپنے مجموعہ محور سے نوازا اور گاہے گاہے ہم اسی مجموعہ کلام سے ان کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جناب عبدالمجید محور صاحب اور تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ عبدالمجید محور صاحب علیل ہیں، زیر علاج ہیں، دلی دعائیں۔ جناب عبدالمجید محور صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ پھول کی مانند مثل خار بھی، پھول کی مانند مثل خار بھی زندگی آساں بھی ہے دشوار بھی، پھول کی مانند مثل خار بھی زندگی آساں بھی ہے دشوار بھی، دھوپ نے اس طرح پھیلائی بساط، دھوپ نے اس طرح پھیلائی بساط، جل اٹھا ہے سایہ دیوار بھی، کل تھیں ہم سے انجمن آرائیاں، کل تھیں ہم سے انجمن آرائیاں، اب نہیں ہم لائق گفتار بھی، ٹوٹ کر کل جس نے چاہا تھا ہمیں، ٹوٹ کر کل جس نے چاہا تھا ہمیں، آج کل کچھ ہم سے ہے بیزار بھی، اپنے محور پر رکے محور جو ہم، اپنے محور پر رکے محور جو ہم،
رک گئی ہے وقت کی رفتار بھی، پھول کی مانند مثل خار بھی، زندگی آسان بھی ہے دشوار بھی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عبدالمجید محور عہد حاضر کے سینئر شاعر جناب عبدالمجید محور صاحب نے اپنے مجموعہ کلام محور میں مزید فرمایا کہ ہے سبب امن کا واقعی دوستی، ہے سبب امن کا واقعی دوستی، دشمنی موت ہے زندگی دوستی، ہے سبب امن کا واقعی دوستی، دشمنی موت ہے زندگی دوستی، ہر نظر میں کھٹکتی رہی اس قدر، ہر نظر میں کھٹکتی رہی اس قدر، جس قدر تیری میری بڑھی دوستی، ایک طرفہ تعلق تو رہتا نہیں، ایک طرفہ تعلق تو رہتا نہیں، جتنا ممکن تھا اتنی رکھی دوستی، ساتھ چھوٹا اگر تو بکھر جاؤں گا، ساتھ چھوٹا اگر تو بکھر جاؤں گا، اس قدر آپ سے ہو گئی دوستی، زندگی ہر طرح سے سنورنے لگی، زندگی ہر طرح سے سنورنے لگی، مجھ سے کرنے لگا اجنبی دوستی، رنجشوں نے بہت سر اٹھایا مگر، رنجشوں نے بہت سر اٹھایا مگر، اپنے محور پر محور رہی دوستی، ہے سبب امن کا واقعی دوستی، دشمنی موت ہے زندگی دوستی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عبدالمجید محور صاحب، اور آگے بڑھتے ہوئے آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ، آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا، اپنی قیمتی آراء سے نوازا، بہت بہت شکریہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ محترمہ در آب شاہ صاحبہ، محترمہ رومانہ رومی صاحبہ، محترمہ فوزیہ اختر رضا صاحبہ، محترمہ سمینہ شہناز گوالیاری صاحبہ، محترمہ صدف فاطمہ صاحبہ، محترمہ روپ بانو صاحبہ، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، محترمہ نادیہ عنبر لودھی صاحبہ، محترمہ مہجبین عثمان صاحبہ، محترمہ زارا صنم صاحبہ، محترمہ حمیرہ احمد صاحبہ، بےحد شکریہ، جیتی رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ جناب میر حسن میر صاحب، جناب محمد آصف سیال صاحب، جناب ڈاکٹر حبیب الرحمن چوہان صاحب، جناب ارشد احمد مغل صاحب، جناب محمد اسلم صادق صاحب، جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، جناب وزیر حسن وزیر صاحب، جناب سب انسپکٹر نادر خان صاحب، جناب اسلام الدین اسلام صاحب، جناب علی کوثر صاحب، جناب کامران سعید خان صاحب، جناب فدا خان صاحب، جناب محمد رضا صاحب، جناب ممتاز عابدی صاحب، جناب عظمت باری صاحب، جناب ظہیر الدین شمس صاحب، جناب وسیم ہاشمی صاحب، سندھ پولیس کے ایک اور جوان جناب افری زین صاحب،
جیتے رہیے۔ جناب رائے عابد علی صاحب، جناب عابد معروف مغل ایڈوکیٹ صاحب، جناب سید اطہر علی نایاب صاحب، جناب محمد عقیل صاحب، جناب محمد جاوید انور صاحب، جناب ظفر قابل اجمیری صاحب، جناب یاور اقبال صاحب، جناب عارف پرویز نقیب صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب ندیم ملک صاحب، جناب سہیل اقبال صاحب، جناب سید اطہر صاحب، جناب اشر شاہ صاحب، جناب محمد رزاق مغل صاحب، جناب ذوالفقار حیدر پرکاش صاحب، جناب ابن عظیم فاطمی صاحب، جناب نوشاد مومن صاحب، جناب محمد انور صاحب، اور آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ دیار عشق کا اپنا الگ قرینہ ہے، دیار عشق کا اپنا الگ قرینہ ہے، فگار دل ہو مگر آنسوؤں کو پینا ہے۔ دیار عشق کا اپنا الگ قرینہ ہے، فگار دل ہو مگر آنسوؤں کو پینا ہے۔ کسی کی ذات پر مرنا کوئی کمال نہیں، کسی کی ذات پر مرنا کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ اس سے بچھڑ کے جینا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ عہد حاضر کی سینئر شاعرہ، کراچی پاکستان، محترمہ حجاب عباسی صاحبہ۔ خاندانی نام حجاب بانو عباسی، قلمی نام حجاب عباسی صاحبہ۔ بنت جناب شعیب احمد عباسی المعروف جناب شعیب حزین صاحب۔ محترمہ حجاب عباسی صاحبہ مجموعہ کلام تجدید ہجر اور دیگر مجموعہ جات کی شاعرہ، 14 اکتوبر 1954 کراچی میں ولادت ہوئی، ماشاءاللہ۔ محترمہ حجاب عباسی صاحبہ نے فرمایا کہ خوابوں کی دہلیز پر لا کر اپنی آنکھیں رکھ دی ہیں، خوابوں کی دہلیز پر لا کر اپنی آنکھیں رکھ دی ہیں، اس نے بجھتے دیے ہٹا کر اپنی آنکھیں رکھ دی ہیں۔ عشق کے کاروبار میں کچھ تو گروی رکھنا پڑتا ہے، عشق کے کاروبار میں کچھ تو گروی رکھنا پڑتا ہے، نیندیں کھو کر خواب بچا کر اپنی آنکھیں رکھ دی ہیں۔ جب نظروں پر بار ہوئے ہیں منظر یہ خون ریزی کے، جب نظروں پر بار ہوئے ہیں منظر یہ خون ریزی کے، پھر ہم نے مقتل میں جا کر اپنی آنکھیں رکھ دی ہیں۔ تیز ہوا کی زد پر روشن دیے کہاں رہ پائیں گے، تیز ہوا کی زد پر روشن دیے کہاں رہ پائیں گے، ہم نے ہر ایک موڑ پر جا کر اپنی آنکھیں رکھ دی ہیں۔ کم بینی کے دام ملیں گے جب سے یہ اعلان ہوا، کم بینی کے دام ملیں گے جب سے یہ اعلان ہوا، ہر ایک نے بازار میں لا کر اپنی آنکھیں رکھ دی ہیں۔ سامنے تجھ کو پا کے آخر یہ کار دشوار کیا، سامنے تجھ کو پا کے آخر یہ کار دشوار کیا، راہ طلب میں خار بچھا کر اپنی آنکھیں رکھ دی ہیں۔ آنے کو ہے دیر کا موسم لائی صبا پیغام حجاب،
آنے کو ہے دیر کا موسم، لائی صبا پیغام حجاب، تم نے ابھی سے بام پر لا کر اپنی آنکھیں رکھ دی ہیں۔ خوابوں کی دہلیز پر لا کر اپنی آنکھیں رکھتی ہیں، اس نے بجھتے دیے ہٹا کر اپنی آنکھیں رکھتی ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ حجاب عباسی صاحبہ، عہد حاضر کی پاکستانی سینئر شاعرہ محترمہ حجاب عباسی صاحبہ، یوم ولادت 14 اکتوبر ماشاءاللہ۔ محترمہ حجاب عباسی صاحبہ نے فرمایا کہ نہیں ہوں تنہا کہ ہے تیری آرزو میرے ساتھ، نہیں ہوں تنہا کہ ہے تیری آرزو میرے ساتھ، تیری لگن ہے میرے ساتھ، جستجو میرے ساتھ۔ نہیں ہوں تنہا کہ ہے تیری آرزو میرے ساتھ، تیری لگن ہے میرے ساتھ، جستجو میرے ساتھ۔ یہ رت جگے مجھے راس آ گئے ہیں کچھ دن سے، یہ رت جگے مجھے راس آ گئے ہیں کچھ دن سے، شب فراق کی ہوتی ہے گفتگو میرے ساتھ۔ کہیں تو کوئے محبت ہو اس خرابے میں، کہیں تو کوئے محبت ہو اس خرابے میں، لیے پھرے گی تجھے بھی یہ آرزو میرے ساتھ۔ میں جب تلک ہوں جبھی تک ہے رونق محفل، میں جب تلک ہوں جبھی تک ہے رونق محفل، کہ ختم ہوگی یہ دنیا کی ہاؤ ہو میرے ساتھ۔ کہیں بھی جاؤں کہیں بھی یہ دل نہیں لگتا، کہیں بھی جاؤں کہیں بھی یہ دل نہیں لگتا، میرا یہ خواب رہے تو بھی کو بکو میرے ساتھ۔ دکھائی دینے لگا رقص میں جہاں سارا، دکھائی دینے لگا رقص میں جہاں سارا، کہ جب خیال میں رہنے لگا ہے تو میرے ساتھ۔ حجاب اس کے رویے عجیب ہوتے ہیں، حجاب اس کے رویے عجیب ہوتے ہیں، کبھی وہ دور لگے ہے بہت کبھی میرے ساتھ۔ نہیں ہوں تنہا کہ ہے تیری آرزو میرے ساتھ، تیری لگن ہے میرے ساتھ، جستجو میرے ساتھ۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ حجاب عباسی صاحبہ، یوم ولادت 14 اکتوبر، اور 15 اکتوبر کو بھی کراچی پاکستان کے سینئر شاعر جناب اختر سعیدی صاحب کا یوم ولادت ہے۔ 15 اکتوبر 1958 ٹنڈو آدم صوبہ سندھ پاکستان میں ولادت ہوئی۔ ولدیت جوہر سعیدی صاحب۔ جناب اختر سعیدی صاحب روزنامہ جسارت میں ہفتہ وار ڈائری روشنی کا شہر لکھتے رہے۔ اس کے بعد 1985 میں روزنامہ حریت سے وابستہ ہوئے، روزنامہ جنگ میں رہے، اظہار خیال کے عنوان سے ہفتہ وار ادبی کالم لکھتے رہے۔ مجموعہ کلام چراغ جلنے تک، فراق سے وصال تک اور دیگر مجموعہ جات کے خالق شاعر جناب اختر سعیدی صاحب نے فرمایا کہ ڈوبتی نبض چلتی ہوا دیکھنا، ڈوبتی نبض چلتی ہوا دیکھنا، موسم ہجر میں اور کیا دیکھنا، ڈوبتی نبض چلتی ہوا دیکھنا، موسم ہجر میں اور کیا دیکھنا، اور مشغلہ بن گیا زندگی کا میری، مشغلہ بن گیا زندگی کا میری، ایک ہی شخص کا راستہ دیکھنا۔
اب کسی کی بھی پہچان مشکل نہیں، اب کسی کی بھی پہچان مشکل نہیں، آ گیا ہے مجھے آئینہ دیکھنا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اختر سعیدی صاحب نے مزید فرمایا کہ کی جستجو تو ایک نیا گھر ملا مجھے، کی جستجو تو ایک نیا گھر ملا مجھے، برسوں کے بعد میرا مقدر ملا مجھے، کی جستجو تو ایک نیا گھر ملا مجھے، برسوں کے بعد میرا مقدر ملا مجھے۔ دنیا میرے خلاف نبرد آزما رہی، دنیا میرے خلاف نبرد آزما رہی، لیکن وہ ایک شخص برابر ملا مجھے۔ زخم نگاہ، زخم ہنر، زخم دل کے بعد، زخم نگاہ، زخم ہنر، زخم دل کے بعد، ایک اور زخم تجھ سے بچھڑ کر ملا مجھے۔ نازک خیالیوں کی مجھے یہ سزا ملی، نازک خیالیوں کی مجھے یہ سزا ملی، شیشہ تراشنے کو بھی پتھر ملا مجھے۔ جب تشنگی بڑھی تو مسیحا نہ تھا کوئی، جب تشنگی بڑھی تو مسیحا نہ تھا کوئی، جب پیاس بجھ گئی تو سمندر ملا مجھے۔ کی جستجو تو ایک نیا گھر ملا مجھے، برسوں کے بعد میرا مقدر ملا مجھے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اختر سعیدی صاحب عہد حاضر کے سینئر شاعر اور کالم نگار، یوم ولادت 15 اکتوبر 1958، ٹنڈو آدم، سندھ، پاکستان۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہم اپنے مستقبل کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب تم بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتی ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ اب تم رکنے، آہستہ ہونے، مڑنے اور لین بدلنے سے پہلے انڈیکیٹرز کا استعمال کرتی ہو۔ اپنے بچوں کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے اصولوں سے روشناس کرائیں۔ موسیٰ بھائی، کیا بائک پہ باہر جا رہے ہیں؟ کیوں، کیا کچھ منگوانا ہے؟ نہیں بھائی، آپ یہ ہیلمٹ بھول کے جا رہے تھے۔ جیتی رہو بہنا، اچھا کیا ہیلمٹ یاد دلا دیا، ورنہ کی گنجائش ہی نہ رہے، نہ چلان، نہ سر پہ چوٹ لگنے کا خطرہ، اور سفر بھی محفوظ۔ جب نظر ڈالی گئی آثار پر، جب نظر ڈالی گئی آثار پر، رشک آیا دیدے بیدار پر، روشنی پھیلی اندھیرا چھٹ گیا، روشنی پھیلی اندھیرا چھٹ گیا، جب دیا رکھا گیا دیوار پر۔ باخبر سوتا رہا یا جاگتا، باخبر سوتا رہا یا جاگتا، حرف کب آیا میرے کردار پر۔ دشمنوں کی عقل پر پتھر پڑے، دشمنوں کی عقل پر پتھر پڑے، جال مکڑی نے تنا تھا غار پر۔ سب تماشا دیکھنے میں تھے مگن، سب تماشا دیکھنے میں تھے مگن، تھا مسیحا وقت کا پھر دار پر۔ موت سے
آخر رہائی مل گئی، موت سے آخر رہائی مل گئی، بار غم ڈالا گیا بیمار پر، جو ہوا جیسا ہوا اچھا ہوا، جو ہوا جیسا ہوا اچھا ہوا، مطمئن ہوں میں تو اپنی ہار پر، کس کو پہناؤں کسے اپنا کہوں، کس کو پہناؤں کسے اپنا کہوں، سب کی نظریں ہیں میری دستار پر، پھول بھی جھڑنے لگے منہ سے حسن، پھول بھی جھڑنے لگے منہ سے حسن، آ گیا ہے سچ لبے اظہار پر، جب نظر ڈالی گئی آثار پر، رشک آیا دیدے بیدار پر، اور روشنی پھیلی اندھیرا چھٹ گیا، جب دیا رکھا گیا دیوار پر، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب پروفیسر حسن عسکری کاظمی صاحب، لاہور، پاکستان۔ مجموعہ کلام دیوار پر دیا۔ یوم ولادت 15 اکتوبر۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔